السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ 2-3 دن سے آپ کے ساتھ میں رابطے میں نہیں رہ سکا، کچھ مصروفیات تھیں جس کی بنا پہ میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کوئی اپلوڈ وغیرہ نہیں کیا، لیکن کچھ ایسے دوست تھے، حلقہ احباب تھا، جنہوں نے مجھے کالز بھی کی ہیں کہ آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ تو میں مشکور ہوں تمام چاہنے والوں کا، تمام ان ویورز کا جو میری ویڈیو کو ریگولر بیس پہ دیکھتے ہیں۔ تو شکریہ ادا کروں گا ان کا سب سے پہلے کہ وہ میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کچھ مصروفیات تھیں 2-3 دن کی، ان سے آج فری ہوا ہوں، تو سوچ رہا تھا کہ آج کچھ نیو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ایک ولاگ ٹائپ نارمل روٹین کی باتیں۔ بچوں کے سکول کھل گئے تھے، کچھ امتحانات کئی اسکولوں میں شروع ہو گئے ہیں، کسی کے ابھی نہیں ہوئے، تو میں بھی اسی سلسلہ میں آج گیا تھا، سکول گیا تھا، بیٹے کا رزلٹ تھا میرا، تو اس حوالے سے میں سکول گیا، وہاں پہ جا کے پوزیشن دیکھ رہا تھا مختلف بچوں کی، جو مختلف سکول کے طریقہ کار کی۔ بڑی ایک عجیب سی بات بن جاتی ہے کہ کرونا کی چھٹیوں کے بعد جب سے لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کافی سارے وہاں پہ سکول میں نے دیکھا تھا کہ ایسے لوگ بھی، ایسے پیرنٹس بھی آئے ہوئے تھے جو کہ کرونا کے دوران جن کے فائنینشلی پوزیشن بالکل غیر مستحکم ہو چکی تھی، کافی سارے مسائل کا شکار تھے۔ تو ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی علم ہے کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کے دوران پرائیویٹس جو سیکٹر ہے، پرائیویٹ سکول جو ہیں، اس سیکٹر کو ایک خاص طور پہ تنبیہ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ سکول کی جو فیس ہوتی ہے بچوں کی منتھلی بیس پہ ہوتی ہے، آپ نے اس فیس میں 20% ڈسکاؤنٹ کرنا ہے۔ تو دیکھنے میں کچھ ایسی چیزیں ملی، کچھ ایسے ٹرکس ملے سکولوں کے کہ بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں سکول گیا، ایک دو سکولوں میں اور بھی میرے کوئی تواسط سے رابطے تھے، کسی تواسط سے رابطے تھے، تو وہاں سے بھی کوئی ایک دو ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں، ایک تو مکمل طور پہ جو بچوں کی جو فیسیں ہیں وہ کمپلیٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کی فیسیں لاک ڈاؤن کے دوران نہیں دے سکے، اب جیسے کہ لاک ڈاؤن اوپن ہوا ہے، بچے سکول جانا شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹرک یوز کیا ہے کہ جو سلپس ہوتی ہے، فیس کی جو سلپ ہوتی ہے، وہ مختلف اسٹوڈنٹ کے گھروں میں بھجوا کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف 1 منتھ کی فیس جمع کروائیں گے، جو ریسنٹلی فیب کا مہینہ چلا ہوا ہے اس کی جمع کروائیں گے۔ یہ ایک ان کا ٹرک تھا۔ جب لوگ، میں نے دیکھا وہاں پہ جا کے کہ جب لوگ وہاں پہ گئے 1 منتھ کی فیس لے کر، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے تو بقایا پچھلے کسی کے 2 مہینے کے ہیں، کسی کے 4 مہینے کے، مختلف اوقات میں مختلف منتھ کی جو فیسیں ہیں وہ اس میں مطلب انہوں نے بقایا جات میں ڈالی ہوئی تھیں۔ تو ایک دم کافی سارے پیرنٹس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر ایک ٹرک یوز کیا کہ بچوں کے ایگزام ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے کہ جو بچے پروموٹ ہوئے ہیں ان کو اب سکولوں کی طرف سے جو بکس وغیرہ دی جاتی ہیں، نیکسٹ کورس جو دیا جاتا ہے، اب انہوں نے وہاں پہ ان پیرنٹس کو باؤنڈ کر دیا کہ جی آپ پہلے پچھلی جو فیسیں ہیں، جو 2 مہینے کی ہے یا 3 کی یا 4 کی جو بھی ہے، جن اسٹوڈنٹ کی جتنی بھی بنتی تھیں، پہلے وہ آپ پے کریں گے، تو دین اس کے بعد ہم آپ کو جو بکس وغیرہ ہیں وہ دیں گے۔ اور بکس کی بھی اتنی ہائی پیمنٹ تھی کہ ایک نارمل متوسط طبقے سے جو افراد ہوتے ہیں، گھرانے ہوتے ہیں، وہ شاید پے کرنے سے قاصر ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم تو یہ سارا کچھ انسٹالمنٹ کے حوالے سے کر سکتے ہیں، مطلب کہ اگر سپوز کسی کی 8,000 بقایا جات میں ہے، 2-3 منتھ کی جو ان کی فی ہے، اسکول فی ہے،
تو اس کو کسی کا آپشن تھا کہ ہم 1000 روپیہ پر منتھ ساتھ دیں گے، یعنی کہ رننگ منتھ کی پوری فیس دیں گے، اور اس کے ساتھ جو پریویس ہے اس کا بھی 1000 یا 1500 روپیہ یا 500 روپیہ، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ کی جائے تو تھوڑا بہتر رہے گا۔ تو یہ بات ایک شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سکولوں میں جو موجودہ پوزیشن جا رہی ہے، کیا ایسی سچویشن میں جس میں صرف اور صرف توجہ فیسوں کی کلیکشن پہ مرکوز ہو، تو کیا وہاں پہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشنل گروتھ ہوگی؟ یا وہ تمام سکول جو ہیں وہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو بہتر بنا سکیں گے، جن کا منشور بھی صرف اور صرف پیسہ کمانا ہو، فیسیں کولیکٹ کرنا ہو، ہیوی اماؤنٹ ہو وہ بھی، اور کرونا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن کے وقت کی تھی وہ بھی وصول کی جائیں؟ حتیٰ کہ کئی اطلاعات ایسی بھی ملی ہیں کہ جو مختلف پرائیویٹ سکول تھے انہوں نے اپنی فیمیل ٹیچر جو ان کے پاس ہائر کی ہوتی ہیں ان کو سیلری تک نہیں دی، کسی کو اگر دی بھی ہے تو جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو 1 منتھ کی دی ہے، اس کے بعد انہوں نے سیلری کو سکپ کر دیا تھا وقتی طور پہ جب تک کہ اسکول نہیں کھولتے۔ ایک یہ چیز سامنے آئی ہے، بے روزگاری اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ان ٹیچرز کو سیلری نہیں دی تو پھر بچوں سے لاک ڈاؤن کے دوران جو عرصہ گزرا ہے اس عرصے کی فیسیں لینے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ان کا یہ موقف ہوتا کہ ہم نے آگے سیلری دینی ہے، تو پھر بنتا تھا بات۔ بلڈنگ کئی سکولوں کی اپنی ہوتی ہیں، کئی سکول کرائے کی بلڈنگ میں رہتے ہیں، چلو وہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ کرایہ انہوں نے دینا ہوتا ہے بلڈنگ کا جو منتھلی بیس پہ ان کا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی کسی سکول کا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کرایہ ہوتا ہے، وہ چیز تو ٹھیک ہے انہوں نے ہینڈل کرنی ہے۔ ایجوکیشن کو اگر پرائیویٹ سکولوں نے بزنس بنا لیا ہے تو اس کا جیسے کہتے ہیں کہ کاروبار میں نفع اور نقصان بھی ہوتے ہیں، تو پھر اگر یہ لاک ڈاؤن کے دوران جو نقصان ہوا ان کا فیسیں جمع نہیں ہوئیں، ٹیچرز کو آگے دی نہیں گئیں، تو اس چیز کو پھر سکول مالکان جو ہیں وہ خود برداشت کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر پریشر والدین پہ نہ دیں، ان سٹوڈنٹس کے والدین پہ پریشر نہ دیں کہ وہ ہر صورت میں پوری کی پوری فیسیں جمع کروائیں، ایسا تو نہیں بننا چاہیے تھا۔ اب جو موجودہ سچویشن تھی، جو میں نے 2-3 سکولوں میں کے حوالے سے میں جن کی بات کر رہا ہوں، ایسے کئی سکول ہوں گے پورے پاکستان میں، کئی ایسے سکول ہوں گے جنہوں نے ایک ایسا گیم کھیلا کہ جس میں انہوں نے والدین کو، جو اسٹوڈنٹس کے والدین ہیں ان کو تھوڑا سا ٹینس کیا۔ اب والدین کی پریشانی اپنی جگہ پہ، اگر اسکول کے جو پرابلم ہیں وہ ان کے پرابلم ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ضرور ہے، ماننی چاہیے بات، ٹھیک ہے، ان کا اگر سپوز کہ اسکول کرائے کا ہے، بلڈنگ کرائے کی ہے تو ان کو انہوں نے دینا ہے، باقی ان کے جتنے بھی ایکسپینس وغیرہ منتھلی بیس پہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں، تو وہ تو جسٹ ان کا، اگر انہوں نے اس کو بزنس سمجھا ہوا ہے اسکول کو تو پھر اس کے ایکسپینس کو خود برداشت کرنا چاہیے۔ پھر والدین پہ وہ بوجھ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس پہ کبھی کچھ عمل دخل ہوا ہے گورنمنٹ نے یا کسی بھی ایسے جو پرائیویٹ ایسوسیشنیں ہوتی ہیں انہوں نے اس پہ کوئی نوٹس لیا ہے؟ ناظرین، آپ کی اس سلسلہ میں آپ کی کیا رائے ہونی چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے، جو رائے دینی ہے وہ آپ خود کریں۔ طریقہ کار اور ان لوگوں کی جو ٹیکنیکل وے یوز کیا ہوا ہے انہوں نے فیسیں کولیکٹ کرنے کا، تو اس پہ آپ نے جو بھی رائے دینی ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔
اپنے بچوں کے مستقبل کو کوشش کریں کہ محفوظ اور اچھے طریقے سے چلائیں. شکریہ.